بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سورۃ المومنون آیت 4، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ عزیز طلبہ کیا چیز ہے؟ آپ دیکھیں، کوئی بھی چیز ہم اس کو رکھتے ہیں تو وقت کے ساتھ ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو صاف کیا جائے، اس کو پاک کیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مال کی حفاظت، اس کو صاف کرنے کا طریقہ، اس کو پاک کرنے کا طریقہ بھی بتایا، وہ ہے زکوٰۃ کا طریقہ۔ زکوٰۃ کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی چیز کو پاک کرنا۔ تو جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اپنے دوسرے مال کو پاک کر لیتا ہے، اسی طرح وہ اپنے دوسرے مال کو سیکیور بھی کر لیتا ہے کہ اس نے جو اللہ کی طرف سے مساکین کا، یتاماء کا، غرباء کا اور رشتہ داروں کا جو حق مقرر کیا تھا، بندے نے وہ ادا کر دیا ہے، اب میرا مال پاک ہو گیا۔ اور زکوٰۃ جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ سب نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں تلقین فرماتے ہیں، ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہیں۔ التحیات زبانی عبادت للہ والصلوات بدنی عبادت والطیبات، میری بدنی عبادت اور میری مالی عبادت یا اللہ تیرے لیے ہے۔ تو یہ عبادت کا معاملہ جو بڑا اہم ہے مال کے حوالے سے، کیونکہ انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے زیادہ سے زیادہ مال میں جمع کروں، جس کے نتیجے میں عزیز طلبہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو انسان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بندے کی محبت کم ہو جاتی ہے اور اپنے نفس کے ساتھ اس کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کیا ہوا ہے نا، وہ معاشرہ چلانے کے لیے تقسیم کیا ہے تاکہ ہر بندہ کام کرے۔ کسی بندے کو اوپر سطح پہ پہنچا دیا، کسی کو درمیان پہ رکھا، کوئی نچلی سطح پہ کام کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم نچلی سطح والے لوگوں کی ہیلپ نہیں کرتے، ان کی مالی معاونت نہیں کرتے، تو معاشرے میں نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ پھر جرائم کی امواج گاہ بننا شروع ہو جاتا ہے، معاشرے میں پھر بے حیائی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، معاشرے میں پھر وہ افراتفری ہو جاتی ہے، اور معاشرہ بدسکونی کا جو ہے مرکز بن جاتا ہے اگر ہم مالی معاملات کو اپنے معاشرے میں تقسیم نہیں کرتے۔ دیکھنے میں تو یہ صرف پیسہ ہے، پیسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اگلے کی آپ نے ضرورت پوری کی ہے یا نہیں کی۔ پیسے سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر پیسہ گھر میں نہ ہو۔ تو جب بھی زیادہ جہاں غربت ہوگی وہاں پر بے حیائی کو فروغ حاصل ہوگا، چوری چکاری عام ہو جائے گی اور راہ زنی شروع ہو جائے گی، اور جو ہے وہ ماحول یکسر بدل جاتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے بے حد اہم رکھا ہے۔ اور جو بندے زکوٰۃ نہیں دیتے، اب میری بات سن لیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے اور اسلام کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے نا، زکوٰۃ یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور بڑے فتنے اٹھے، جس میں جو ہے کذاب نبی بھی بنے۔ اور ایک بڑا فتنہ یہ تھا کہ بہت سے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے ساتھ مقابلہ کیا، اور جب مانین زکوٰۃ کے بارے میں فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں کہ یا خلیفۃ المسلمین، ابھی ہمارے اور بڑے مراحل ہیں، بڑے فتنے ہیں جن کی سر کو بھی کرنی ہے، ابھی جو زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ابھی کوئی کام نہ کیا جائے، کوئی ایکشن نہ لیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے عمر، تو جہالت میں بہت زیادہ دلیر تھا، اب تمہیں کیا ہو گیا؟ میں ان لوگوں کے ساتھ جہاد کروں گا جو زکوٰۃ نہ دیں گے، اور اس وقت تک ان لوگوں سے لڑوں گا جب تک اونٹ کے گلے میں ایک رسی جو زکوٰۃ کی بنتی ہے میں اس کو بھی وصول نہ کر لوں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے۔ تو زکوٰۃ اگر معاشرے میں سرکولیٹ کر دینا تو فوری طور پر غربت کی شرح کم ہو جاتی ہے اور گھروں میں اسودگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جہاں یہ زکوٰۃ کا نظام مروج تھا قرون اولیٰ میں، تو یہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے
کہ لوگوں کی مدد کے لیے باہر آتے تو ہر بندے کو غنی پاتے ہیں، وہ کہتا مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اسودہ ہوں، میں خود زکوٰۃ دیتا ہوں، جس سے جو ہے معاشرے میں خوشیاں آ جاتی ہیں اور معاشرہ پھر ترقی کرتا ہے۔ معاشرے سے جو پھر جو ہے وہ یہ جو بے حیائی کی فضا ہے یہ نکل جاتی ہے، کیونکہ جو بے حیائی ہوتی ہے نا یہ بھی ایک وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر سوسائٹی میں غربت نہ ہو، بے حیائی نہیں ہوگی، وہاں پر زنا کاری نہیں ہوگی، وہاں پر 2 نمبری آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ سارے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ جب کسی بندے کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے اس کو خرچہ پورا کرنے کے لیے پھر مختلف طریقے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، اور جو طریقے ہوتے ہیں وہ غیر شرعی ہوتے ہیں، جس سے معاشرے میں ناسور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفہ زکوٰۃ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا کون تھا؟